ظاہر ہے آپ نے 7.5 سال تک یہ کیس لڑا ہے اور بہت زیادہ اس میں التوا ہوتا رہا، تحریک انصاف کی طرف سے التوا مانگا جاتا رہا. آپ نہیں سمجھ رہے کہ جو عارف نقوی کی طرف سے ایکسپلینیشن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہا گیا کہ ہمارے جو اراکین تھے مختلف، انہوں نے بغیر پارٹی کو بتائی یہ اکاؤنٹس کھولے تھے اور پارٹی کے علم میں نہیں تھے، اس سے زیادہ یہ اب ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اور زیادہ سے زیادہ برا فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ اس فنڈنگ کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہوگا عمران خان صاحب پر یا تحریک انصاف پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بڑی تفصیل سے اس کیس کے مختلف مراحل آپ نے سامنے رکھی ہے اور ویورز کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنی لمبی ایک کاوش تھی اور ایک جدوجہد تھی. تو جب میں کبھی سوچتا ہوں تو میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے 7.5 سال اتنے ہرڈلز کریٹ کیے گئے، اس کے باوجود اللہ نے یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا. جہاں تک اس کے امپلیکیشنز کا تعلق ہے تو میں نہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہوں، جو ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جس میں 30 دن کی لمیٹیشن رکھی گئی جس کو انٹرا کورٹ اپیل نے سسپینڈ کر دیا، لیکن اس کے علاوہ وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو نہ صرف اس سیاسی جماعت پہ بلکہ اس کے پارٹی کے چیئرمین یعنی لیڈر پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے مزید سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. تو یہ تو ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ ہے جو آج بھی موجود ہے. اب اس کی جو ڈائریکٹ امپلیکیشنز آپ نے عارف نقوی کا ذکر کیا، دیکھیے عارف نقوی نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہم آپ کو اوریجنل ایفیڈیوٹ دیں گے، لیکن اوریجنل ایفیڈیوٹ آج جب فیصلہ محفوظ ہوا آج تک نہیں دیا گیا، نہ ہی اس ایفیڈیوٹ پہ کوئی تاریخ ہے. لیکن اسے بڑھ کر قانون اس میں نہیں جاتا کہ اس کمپنی کا مالک کون ہے. قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستانی کمپنی بھی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ نہیں کر سکتی. تو جب ایک غیر ملکی کمپنی جو کیمن آئیلینڈز میں رجسٹرڈ ہے، آف شور کمپنی، اس کے علاوہ ایک ٹرسٹیز ایک ہے سوئٹزرلینڈ کی جس نے $1,00,000 دیے، انہوں نے 2.1 ملین دیے، یہ ڈائریکٹلی ان کمپنیز کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ہے. تو قانون یہاں پہ رک جاتا ہے کہ اگر کسی کمپنی کی فنڈنگ ہوئی ہے وہ اس میں نہیں جاتا کہ اس کے پیچھے کمپنیوں کے مالک کون ہیں، 2 ہیں 10 ہیں غیر ملکی ہیں پاکستانی. جیسے میں نے کہا پاکستانی، مگر قانون اس میں تو جائے گا نا. اگر عارف نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اکٹھی ہی تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ کی تھی، پھر ایک کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈالی اور اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے ووڈ آن کرکٹ کے اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ڈالی، تو قانون یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے یا پھر تحریک انصاف کے لیے ہی اکٹھی کی گئی فنڈنگ ہے جو کمپنی ٹو پارٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی. تو اگر وہ اس پیسے میں پھر کیا رکاوٹ تھی اس کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ایک پاکستانی شہری پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا، پھر کمپنی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کمپنی، اسی لیے ریکارڈ میں کمپنی آ چکی ہے، کمپنیز آ چکی ہیں. جو اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے 350 کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے جو غیر ملکی کمپنی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 88 اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ جو فورن اوریجن کے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثلا ایک انڈین نیشنل ہے، اگرچہ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسہ ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے، $30,000 ان کے نام سے آئے. تو دیکھیے قانون بڑے واضح ہے. ایک بحث جو چلی ہے نا پروہیبٹڈ اور فورن فنڈنگ کی، فورن فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ اوور آرچنگ ہے، غیر قانونی فنڈنگ. اس غیر قانونی فنڈنگ کے نیچے اگر کوئی پاکستانی کمپنی فنڈ کرتی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اگر کوئی غیر ملکی کرتی ہے یا غیر ملکی شہری فنڈنگ کرتا ہے تو وہ پھر فورن ایڈڈ کیٹیگری میں چلا آتا ہے، وہ بھی پروہیبٹڈ ہے. تو دونوں پروہیبٹڈ ہیں لیکن اس کی کیٹیگرائز، اس کیس کی برانڈنگ فورن فنڈ ہوگی. اب دیکھیے انہوں نے کوشش بہت کی کہ ایک نیا تاثر پیش کریں، یہ جو پچھلے چند ہفتوں میں دلائل دیے کہ جی ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کو اجازت نہیں ہے فنڈنگ کی. انہوں نے تسلیم کیا غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ، یہ پہلے تسلیم نہیں کرتے تھے. جتنا ریکارڈ جو غیر ملکی کمپنیوں کا ہے، غیر ملکی شہریوں کا، اس کو اسٹیٹ بینک کے ذریعے جب ریکارڈ ہے تب انہوں نے تسلیم کیا. ان کے اپنے ڈاکومنٹس میں یہ تمام تفصیلات چھپائی گئی، جیسا کہ وہ جو اکاؤنٹس تھے وہ چھپائے گئے. جب وہ سامنے کنسیلمنٹ آ گئی تو انہوں نے 11 اکاؤنٹس کو ڈس اون کیا. اب جب 11 اکاؤنٹس کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا اور کہتے ہیں ہمارے علم میں
یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے 2018 میں یہ اکاؤنٹ سامنے آئے، جبکہ ہم نے ثبوت دیے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کا سینٹرل فائنانس ڈپارٹمنٹ، سینٹرل فائنانس بورڈ اپنی ریزولوشنز اور اپنے لیٹرز کے ذریعے ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے. ہم نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اور انہوں نے مس لیڈ کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے مختلف سپنز ڈالے. ایک یہ سپن ڈالا کہ امریکہ میں جو 2 کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں وہ مجبوری تھی کیونکہ انڈیویجول جو ہے امریکہ سے فنڈ نہیں کر سکتے پارٹی کو. ہم نے ان کو فارا کا قانون پڑھ کے سنایا کہ یہ قانون کہتا ہے کہ انڈیویجول بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے مختلف کاوشیں اختیار کی، مختلف راستے اختیار کیے کہ اس اپنے جو انلیگیلٹی ہے، جو کرائم ہوا ہے بڑے پیمانے، مثلا ایک بہت بڑا سیریس جو آفینس ہے، جس طرح کہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے اس کی امپلیکیشنز ہے. ایک سیریس آفینس ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے وہ جو سرٹیفکیٹس دیتا رہا سال ہر سال کہ میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں، وہ جھوٹا نکلا. پروہیبٹڈ اکاؤنٹس پروہیبٹڈ منی میں نے ریسیو نہیں کی، وہ ثابت ہو گئی. آج جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو ریکارڈ رکھا، ہم نے ان کو ایک وے فارورڈ دیا. ہم نے کہا جو چیزیں پی ٹی آئی ایڈمٹ کر چکی ہے کہ ان کمپنیوں سے اتنا پیسہ آیا، اتنی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی، جو پہلے ایڈمٹ نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر آپ قانونی کارروائی کریں. جو فالس سرٹیفکیٹس ہیں اس پہ قانونی کارروائی کریں اور شو کاز کریں. اور جو معاملات ابھی ہونا طے ہونا باقی ہے، مثلاً پی ٹی آئی نے تمام انٹرنیشنل چیپٹرز، پی ٹی آئی فن لینڈ، پی ٹی آئی ناروے، پی ٹی آئی کینیڈا، ان کی ایک کی بھی آڈیٹڈ رپورٹس نہیں جمع کرائیں، جبکہ ان کی اپنی فائنانس پالیسی کہتی ہے کہ انہوں نے جمع کرانی تھی. ایک انٹرنیشنل بینک سٹیٹمنٹ. اکبر صاحب، آپ مطمئن ہیں کہ جو آج تک کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس حوالے سے آپ کی توقع کیا ہے؟ دیکھیں شاہ زیب، یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جو ہم نے اپنی پارٹی سے لڑی، ایک بڑے مقصد کے لیے لڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ایٹ کراس روڈز. الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ اس تاریخی لمحے کو سمجھے، قانون کے تمام تقاضے پورے کرے اور قانون کو اپلائی کرے. کیونکہ پھر ایک ہم نئی تاریخ رقم کریں گے کہ سیاسی جماعتیں ایک کریڈل آف کریڈیبل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ سامنے آئے گی، نہ کہ ایک شخص اس کا مالک بن جائے اور پھر اپنی مرضی کرے کہ اس کو ٹکٹ دینا ہے، کن لوگوں کو لانا ہے، آگے لانا ہے، نیچے سے میرٹ آئے، جیسا کہ ریکگنائز ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. تو ہم اس کراس روڈز پہ کھڑے ہیں اور یہ ہمارا بڑا مقصد تھا اس کیس کو کرنے کا. میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا تھا 7 سال 7.5 سال پہلے. آج بھی میں نے 2 رکعت نفل پڑھی. میں اللہ کے بھروسے پہ چلا ہوں. یہاں پاکستان میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، جو ہسٹورک ابیوز آف لا کیا گیا ہے ٹو ڈیلے دا کیس، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی پی ٹی آئی، جس طرح آپ نے کلپس چلائے کہ عمران خان جن سی سی کی تعریف کرتے تھے آج ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے اور اس فیشسٹ ٹینڈنسی کو کرش کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اگر ادارے شخصیات کی خواہشات کے حوالے کر دیں تو ہم پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہم ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے.